السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے کنٹینیو کرتے ہیں جز 24 سورۃ المؤمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے سورۃ المؤمن۔ حامیم، حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی جنہوں نے کفر کیا، تو نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب۔ قوم نوح نے جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے وہمت اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ وہ سب گرفتار کرنے اسے، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل جھوٹی باتوں کے ساتھ، تاکہ وہ پھسلا دیں زائل کر دیں اس کے ذریعے حق کو۔ تو میں نے پکڑ لیا، فَأَخَذْتُهُمْ تو میں نے پکڑ لیا انہیں، فَكَيْفَ كَانَ عقاب پھر کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ آیت نمبر 6 آنورڈس دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔
الذین الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ اور اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ وہ دوزخ والے ہیں، وہ فرشتے جو اٹھائے رکھتے ہیں عرش کو، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یسبحون، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بحمدی ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، ویستغفرون، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ اے ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے، تو تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، اور تو بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے اے ہمارے رب، اور تو داخل کر انہیں ہمیشگی کے باغات میں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے، اور انہیں جو نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور تو بچا انہیں برائیوں سے، اور جسے تو بچا لے برائیوں سے اس دن تو یقیناً تو نے مہربانی کی اس پر، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 9، نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ بلا شبہ اللہ کا غصہ کرنا
زیادہ بڑا تھا۔ آج تمہارے اپنے آپ پر غصہ کرنے سے، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے، فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے موت دی ہمیں 2 بار اور تو نے زندہ کیا ہمیں 2 بار۔ اثنتین 2 بار، امتنا تو نے موت دی ہمیں، امتنا اثنتین تو نے موت دی ہمیں 2 بار، وأحییتنا اثنتین اور تو نے زندہ کیا ہمیں 2 بار۔ ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ عذاب بلا شبہ اس وجہ سے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو، یعنی اس اکیلے کو، تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت بلند، بہت بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، ینیب جو رجوع کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16، 15 اور 16 کا، 14 سے، 14 سے۔ فادعو، پس پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے دین کو، اور اگرچہ کافر برا ہی مانیں۔
وہ بلند درجوں والا، وہ بلند درجوں والا صاحب عرش ہے۔ وہ ڈالتا ہے روح یعنی وحی بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، ملاقات کے دن سے، جس دن یوم ہم بارزون، جس دن وہ قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے، نہیں چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا اللہ کی جو اکیلا ہے، بہت غالب ہے۔ الیوم تجزا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم ان اللہ، ان اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیں انہیں، یوم الآزفۃ، قریب آنے والی قیامت کے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اور آپ ڈرائیں انہیں، وَأَنذِرْهُمْ، قریب آنے والی قیامت کے دن سے، جب دل گلوں کے پاس آ پہنچیں گے، جب دل گلوں کے پاس آ پہنچیں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی دلی دوست، حمیم دلی دوست، اور نہ کوئی سفارشی، شفیع جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور اسے بھی جو چھپاتے ہیں ان کے سینے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اولم یسیروا فی الارض، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 20 سے۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، اور بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، کہ پس وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ سب ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں اور زمین میں، نشانات یعنی یادگاروں کے لحاظ سے۔ پھر پکڑ لیا انہیں،
پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور نہ تھا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ذالک بأنہم كانت تأتیہم رسلہم كانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی انہ قوی شدید العقاب۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ بے شک وہ ایسے تھے کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے انکار کیا، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جی آیت نمبر 23 سے اور بلا شبہ یقیناً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو ہے جادوگر بہت جھوٹا۔ پس جب وہ آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا اقتلوا قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، واستحیوا اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں بیٹیوں کو، اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر ناکام۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا، فرعون مرفوع ہے نا، فاعل ہے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا، جی ذرونی مجھے چھوڑ دو، تم سب چھوڑ دو، مجھے، ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ فقال موسیٰ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ جی اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے ربہ اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارا دین، یا یہ کہ وہ پھیلا دے گا زمین میں فساد کو،
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، انی عوذت، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں بربی، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب پر۔ 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ ایک مومن مرد اب ابھرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 میں۔ اور کہا ایک مومن آدمی نے آل فرعون میں سے، وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے آدمی کو، اتقتلون، کیا تم سب قتل کرتے ہو، رجلاً، ایسے آدمی کو، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ، تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر وہ جھوٹا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر وبال ہے اس کے جھوٹ کا، اور اگر وہ سچا ہے وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے۔ بے شک اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اسے جو وہ حد سے بڑھنے والا مسرف کذاب، جو وہ حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض ومن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تم کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم غالب ہو زمین میں، پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس۔ فرعون نے کہا نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، اور نہیں میں رہنمائی دیتا تمہیں، وما اہدیکم، اور نہیں میں رہنمائی دیتا تمہیں مگر بھلائی کے راستے کی۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید
ظلما ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من ہاد. جی ترجمہ دیکھتے ہیں 30 سے. اور کہا اس نے جو ایمان لایا، اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی طرح کے عذاب سے، یعنی قوم نوح کے حال کی طرح اور عاد و ثمود کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد ہوئے. اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر. اور اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یوم التناد. اور اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، جس دن تم پھرو گے، یعنی تم بھاگو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. جی آیت نمبر 34. اور بلا شبہ یقیناً آیا تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، پھر ہمیشہ تم رہے شک میں اس سے جس کو وہ لایا تمہارے پاس، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو کہ وہ حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر سرکش کے دل پر. اور فرعون نے کہا وقال فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات 37 کو پورا پڑھ لیتی ہوں. اسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني
لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. جی ترجمہ دیکھتے ہیں 36 سے. اور فرعون نے کہا اے حامان تو بنا میرے لیے ایک بلند عمارت محل تاکہ میں پہنچ جاؤں اس پر چڑھ کر راستوں پر آسمان کے راستوں پر پھر میں جھانکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف اور بے شک میں واقعی اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل اور وہ روکا گیا سیدھے راستے سے اور نہیں تھی فرعون کی چال مگر تباہی ہی میں. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. جی اور کہا اس آیت نمبر 38 سے ترجمہ دیکھتے ہیں. اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میرے قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا. اے میری قوم بے شک صرف یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدہ اٹھانا ہے اور بلا شبہ آخرت وہی قرار کا گھر ہے دار القرار. جس نے کوئی برائی کی تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل. اور جس نے نیک عمل کیا کوئی مرد ہو یا کوئی عورت جبکہ وہ مومن ہو تو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور رزق دیے جائیں گے اس میں بے حساب. اے میری قوم کیا ہے مجھ کو کہ میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف النجاتی میں بلاتا ہوں تمہیں ادعوکم میں تمہیں بلاتا ہوں النجاتی نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف. تم بلاتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ لأکفر باللہ وأشرک بہ. تم بلاتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور میں بلاتا ہوں وَأَنَا اور میں ادعوکم بلاتا ہوں تمہیں
الی العزیز الغفار، خوب غالب بہت بخشنے والے رب کی طرف، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد جی۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، 43 اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ چیز کہ تم بلاتے ہو مجھے اس کی طرف نہیں ہے درست اس کے لیے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے یعنی دوزخی ہیں۔ بس ان قریب ضرور تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف، بلا شبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ 45 فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، پھر بچا لیا اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان برائیوں سے جو انہوں نے تدبیر کیں، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار۔ وہ عذاب آگ ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح و شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک ہم تو تھے تمہارے تابع، تو کیا تم ہٹانے والے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک ہم سب ہی اس آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے یقیناً فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔
وقال الذین فی النار وقال الذین فی النار لخزنتی لخزنتی جہنم ادعوا ربکم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں سے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کچھ عذاب۔ تو وہ کہیں گے اور بھلا کیا نہیں تھے آیا کرتے، کیا بھلا نہیں تھے آیا کرتے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر بیکار اور بے اثر۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور معافی مانگیے اپنے گناہ کی، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ شام کو اور صبح کو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں
بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہوں ان کے پاس، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس بڑائی کو۔ سو آپ پناہ مانگیے اللہ سے، فاستعذ باللہ، سو آپ پناہ مانگیے اللہ سے، بے شک وہی خوب سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نہ برائی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ بہت وَلَلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور فرمایا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو، میں قبول کروں گا تمہاری دعا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، عن قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم آرام کر سکو اس میں، اور دن کو روشن تاکہ تم کام کر سکو اس میں۔ بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، یہی ہے اللہ
تمہارا رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی، تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت ہی اچھی، حسین، احسن، بہت اچھی، خوب حسین بنائیں تمہاری صورتیں، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، بس بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، هو الحی، وہی زندہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، بس تم اسے پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 سے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں
کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جب کہ آ گئیں میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما بردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے رب کا۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر ایک نطفے قطرے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ موت کے ایک مقرر وقت کو، اور تاکہ تم سمجھ سکو اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک صرف وہ کہتا ہے اس سے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب قرآن کو اور اس وحی کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تو ان قریب وہ جان لیں گے جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا۔ قالوا وہ کہیں گے، ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين۔ وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے اسی طرح، بلکہ نہیں، بل لم نکن ندعو، بلکہ نہیں تھے، وہ کہیں گے کیا، وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ بل نہیں تھے ہم پکارتے، بل لم نکن ندعو، بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم أو نتوفینک
لَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں 75۔ یہ عذاب اس وجہ سے اترا، یہ عذاب اس وجہ سے ہے، یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے۔ اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، پس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر واقعی ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم ضرور فوت کر دیں آپ کو اس سے پہلے ہی، تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان کیا آپ پر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان نہیں کیا آپ پر، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار کہ وہ لے آئے کسی نشانی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آ گیا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارے میں رہے اس موقع پر اہل باطل۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے انعام، لِتَرْكَبُوا مِنْہا وَمِنْہا تَأْکُلُونَ وَلَکُمْ فِیہا منافع وَلِتَبْلُغُوا عَلَیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون، تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت فوائد ہیں، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ پھر کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
پھر بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، پھر بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، کہ وہ دیکھتے کیا انجام ہوا، کہ وہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، وہ زیادہ تھے، کانو اکثر منہم، وہ زیادہ تھی تعداد میں ان سے، اور زیادہ سخت تھے، و اشد قوتا و آثارا، اور زیادہ سخت تھے قوت میں اور زمین میں، یادگاروں کے اعتبار سے، آثار یادگاریں ہوتی ہیں، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے، فما اغنا، پھر ناکام آیا ان کو جو وہ کماتے تھے، فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں 83۔ پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو وہ اترائے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس ایک اللہ پر، اور ہم نے انکار کیا ان کا جنہیں تھے ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ فلم یک ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ پھر نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ان کا ایمان لانا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو یقیناً گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، اور خسارے میں رہے اس موقع پر کافر لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی نبینا محمد۔